السلام علیکم، امید ہے دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں ہم نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کچھ دو حصوں میں پہلے بیان کیا، کچھ واقعہ ہم آج بیان کریں گے۔ جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے تقوی سے عزیز مصر اور اس کے دوست واقف تھے، لیکن شہر میں اس بات کا چرچا ہو چکا تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو فائدہ اس بات میں نظر آیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل خانے میں بھیج دیا جائے تاکہ شہر سے اس بات کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیج دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ دو قیدی اور بھی داخل ہوئے۔ ان دونوں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک نے خواب یہ دیکھا تھا کہ وہ انگور سے شراب نکال رہا ہے، اور دوسرے نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹی کا ٹکڑا ہے جسے جانور نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تو ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک کے بارے میں تعبیر یہ بتائی جس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ انگور سے شراب نکال رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بتائی کہ وہ عنقریب رہا ہوگا اور اپنی ملازمت پر برقرار رہ کر اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اور دوسرے کے بارے میں کہ جس کے سر کے اوپر روٹی کا ٹکڑا ہے اور جانور اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کے اوپر جرم ثابت ہوگا اور اسے سولی پر لٹکایا جائے گا، اور اس کے بعد جانور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جس کے رہائی کے بارے میں بتایا تھا، اس کو کہا کہ جب تو یہاں سے رہا ہو اور اپنے بادشاہ کے دربار میں جائے تو وہاں جا کر میرا بھی ذکر کر دینا کہ فلاں قیدی بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو جب وہ آزاد ہوا تو وہ اپنی آزادی کے بعد یوسف علیہ السلام کی یہ بات بھول گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی آزادی میں کچھ وقت اور لگا۔ اس کے بعد بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس کے بارے میں بہت پریشان تھا۔ اہل علم اور کاہنوں کو جمع کیا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، لیکن وہ خواب کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ اس وقت اس کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی اور اس نے آگے بڑھ کر بولا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتلا سکوں گا۔ اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کے کمالات کے بارے میں اور اس طرح کہا کہ مظلوم قیدی ہے، بے قصور ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، اور یہ کہا کہ مجھے اس سے جیل میں ملنے دیا جائے۔ تو بادشاہ نے اس کا انتظام کیا۔ وہ جیل خانے میں پہنچا، یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ 7 تندرست بیل ہیں اور 7 کمزور بیل ہیں۔ جو کمزور بیل ہیں وہ تندرست بیلوں کو کھا رہے ہیں، اور اسی طرح 7 گندم کے سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ جو 7 تندرست بیل ہیں اور 7 گندم کے سرسبز خوشے ہیں، اس سے مراد پہلے 7 سال ہیں کہ جس کے اندر پیداوار خوب ہوگی، خوب بارشیں ہوں گی اور غلہ بھی خوب ہوگا، اور جو دوسرے 7 سال ہیں اس میں خوب قحط ہوگا، اور جو پہلے والے 7 سال ہیں اس میں جو جمع کیا ہوا غلہ ہوگا وہ قحط کے سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ تو جب اس نے بادشاہ کو جا کر بتایا تو بادشاہ نے کہا کہ مجھ سے جیل خانے سے نکالا جائے اور میرے دربار میں لایا جائے۔ بادشاہ کا قاصد جب جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے اپنے بادشاہ سے جا کر پوچھو ان عورتوں کا معاملہ کس طرح ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیا واقعی اس میں میرا کوئی قصوروار ٹھہراتی ہیں، وہ میرا کوئی قصور قرار دیتی ہیں؟ تو بادشاہ نے ان کو حاضر کیا اور ان سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں یوسف میں کوئی ذرہ برابر بھی برائی نظر نہیں آئی۔ اس وقت عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، اس نے کہا حق بات تو ظاہر ہو گئی ہے۔ اس وقت اس نے کہا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے اسے اپنا مطلب حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سچا رہا۔ اس وقت جب یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق بادشاہ نے جو عورتوں سے واقعے کی تحقیق کی، ان کو مکمل یقین ہو گیا، تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ ان کو جیل خانے سے نکالا جائے اور اس کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں اسے اپنا کوئی مشیر خاص بنا لوں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب